बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब के लिए हालात ख़राब होते जा रहे हैं और ये पिछले 1.5 साल से उनकी खुशकिस्मती जो थी वो मतलब उनका साथ दे रही थी। और खुशकिस्मती पहले साथ दिया उसने कि जनाब के वो आ गया कोरोना की वजह से। जो पाकिस्तान के फ़ैसला साज हैं, जो पाकिस्तान की इंतहाई ताकतवर जो हस्तियाँ और लोग होते हैं, उनको जो एहसास हो रहा था कि यार ये गलती हो गई है, और ये ख़बरें अब आना शुरू हो गई हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बनना शुरू हो गई हैं। अगरचे नाम किसी का नहीं लिया जाता, लेकिन ये अब बाकायदा पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंटेड होती जा रही हैं। तो कोरोना उनकी खुशकिस्मती कि कोरोना की वजह से उनको एहसास हो गया था कि यार गलती तो है, लेकिन अब कोरोना जो है वो इनको ऑक्सीजन फ्राहम कर रहा है। मतलब पहले तय हो गया था कि यार के जान छुड़ाओ, गलती हो गई है। फिर उसके बाद जो रही सही कसर थी वो अपोजिशन की जो बामी चपकलश थी, और कि पोस्ट इमरान खान के मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, कि इमरान खान तो हट रहा है, या यूँ कह लें कि इमरान खान, उनको यकीन था अपोजिशन को कि इमरान खान के मतलब दम मुसाफिर हुआ चाहते हैं सादा अल्फाज में, और हर तरह के ग्रीन सिग्नल थे जो शायद हाकान अब्बासी से शुरू हुए और फिर शहबाज शरीफ तक आए। लेकिन बात यह है कि दोनों तरफ की, या अपोजिशन की या पीडीएम आप कह लें, कि उसके अंदर जो चपकलिश थी वो ये थी कि इमरान खान के बाद जनाब हमारा हिस्सा कितना होगा। नून लीग को अपना फ़िक्र था, पीपल्स पार्टी को अपना फ़िक्र था। पीपल्स पार्टी का तो अब ये आलम है, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, कि उनको भी किसी न किसी मुहिम की सूरत में ही, या किसी न किसी तिगड़म की सूरत में ही जो है वो वफाक में हुकूमत मिल सकती है। अदरवाइज़ तो जिस तरह पंजाब में ऑब्सलीट हुए हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि जिस तरह उसकी, या फिर तिगड़म अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं करी तो फिर नून लीग के साथ करे, क्योंकि नून लीग वालों का ये ख्याल है कि एना तो पीपल्स पार्टी चंगी सी बहरहाल। तो और वो नून लीग वाले पंजाब में इनको 30 सीटें जो हैं जिन पे मतलब वो माजी वाली सीटें, वो उनमें रायत देने के लिए तैयार थे एक दौर में। अब का कोई पता नहीं है कि अब क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तो ये 2 वजूहात थी इमरान खान साहब की गुड लक, और गुड लक के पीछे उनके कि अंगूठी जो है वो इस उंगली में डालेंगे और फ़लाँ दरबार पे जाके, किसी की दरगाह के ऊपर जाके, वो जनाब 2 जानों होने का बैठने का तरीका ये होगा, फूल इस तरह फेंके जाएंगे, दुआ यूं करके मांगी जाएगी, यूं करके मांगी जाएगी। तो इस तरह की वो जो जिन चक्रों में पड़े हुए हैं, वो शहबाज शरीफ साहब ने उनका नाम लिए बगैर कि मैं कोई काला जादू सीखने तो नहीं जा रहा था, कामरान खान को जो इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा। और फिर ये कि मुल्क जो है वो टोटों और तवीज़ गंडों के ऊपर तो नहीं चलाए जा सकते, ये नाम लिए बगैर वो तंज कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो जायचे एग्जैक्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो तसव्वुफ़ वाले अहले तसव्वुफ़ हैं वो इसको अलका या इशारे इस तरह के भी नाम देते हैं। तो ये मामला इसी तरह से चल रहे थे, और मुझे अब लगता है कि शायद वो जो खुशकिस्मती थी, या जो रूहानी एक कह लें, या कोई जन्नाती जो था, मोकलों का जो साथ था, वो शायद कमज़ोर पड़ रहा है। क्योंकि जो अपोजिशन है वो भी अचानक से, और फिर ये देखें कि अपोजिशन का कमाल कि बज़ाहिर वो गैर मुसर हुई पड़ी हुई है, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे तो हुई ना जी, कि वो वाली ड्रामेबाजी, या ड्रामेबाजी कह लें मैं माफ़ी चाहता हूँ अपोजिशन वालों से, ड्रामेबाजी मैं मतलब ये इमरान खान साहब के लिए तो ड्रामा ही हुआ है ना, कि ये जो नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब ये जो आपस में मतलब लेफ़्ट एंड राइट बैट्समैन ही करते रहे हैं, और फिर मुशर्रफ को भी एक हार्ड स्टांस लेता था, एक कहता था कि नहीं इन्हों जान दो। तो ये जिस तरह करके ये इन्होंने सियासत की थी परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी, ये मुझे लगता है कि इमरान खान और इस सिटिंग रजीम के साथ भी ये दोनों जो हैं कि मियाँ साहब बिल्ले नू नहीं जान देना। ये आपको याद होगा ना, ईंट से ईंट बजा देंगे, ये उनकी इरशादात आसफ अली जरदारी साहब के। तो कासिम सूरी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये अपोजिशन ने कल रात को क्या फनकारी दिखाई है कि जी के चुप करके, मतलब तरा काटता, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल तरा काटता, कि जी के उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। तहरीक अदम एतमाद पेश करने की एक वजह है, वजह ये है कि जी के कासिम सूरी साहब जो हैं वो बेसिकली ये एक सियासी, एक कह लें कि या नुमाइशी, या कह लें कि एक अलामती, एक उनके ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है ये अलामती है सब कुछ। क्योंकि कासिम सूरी साहब के ज़रिए जो है वो कुछ लोग जो हैं, ये कुछ लोगों का ख्याल है ये अपोजिशन का, कि पार्लियामेंट को कासिम सूरी साहब के ज़रिए अपनी मर्ज़ी से चलाया जा रहा है,
کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا. وہ جو ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر صاحب وہ پولیٹیکل اینیمل ہیں یا وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں, وہ ایک حد سے آگے نہیں جاتے, حالانکہ وہ بھی بڑی حد تک چلے جاتے ہیں, لیکن جس لیول پہ قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ سر سٹ کے جو رول پلے کرتے ہیں وہ اسد قیصر صاحب کے بس کی بات نہیں ہوتا. تو جو قاسم سوری صاحب ہیں یہ کس کوٹے سے آئے ہوئے ہیں اور ان کا جو پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے, بیسیکلی یہ آدمی کن کے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کس کا آدمی ہے یہ, تو یہ کس کے آدمی ہیں یہ جب آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو فرمائیں یا گفتگو کریں, ان کی باتیں سنیں, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ, آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کن کے آدمی ہیں, یہ عمران خان صاحب کے آدمی نہیں ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ جی کہ یہ عمران خان صاحب اس سے زیادہ کسی اور کی بات سنتے ہیں کیونکہ ان کے آدمی ہیں, اور پھر پارلیمنٹ کو اسی طرز پر چلاتے ہیں بلکہ بلڈوز کرتے ہیں. تو اس لیے ان کا ہٹایا جانا ضروری ہے. تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے, اور ایک ایسے وقت میں پیش کی گئی ہے جب ایف آئی اے جو ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ میں جہانگیر ترین کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. آج عدالت میں جواب دے دیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے کہ ان کی گرفتاری مقصود نہیں ہے, انکوائری کر رہے ہیں بس. تو وہ جو واجد ضیاء صاحب جو ہیرو تھے وہ مطلب یہ کہ ہٹائے گئے, اور وہ شاید مطلب اس گروپ کے تھے, کیونکہ وہ گروپ جو عمران خان صاحب کو سیف کرنا چاہتا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کو رگڑنا چاہتا ہے, تو اس لیے ان کا ہٹایا جانا ضروری تھا. یہی سمجھ تو یہی آ رہی ہے بظاہر. تو جہانگیر ترین صاحب ایک طرف ہو گئے, اپوزیشن جو ہے وہ دوسری طرف ایک کام کریے, نمبر پورے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, اور جو بھی کوئی اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, ویسے تو یہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ شک کا فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن کو یہ دینا چاہیے یا بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اپوزیشن اگر کر رہی ہے تو چلیں جی وہ کر رہی ہے, لیکن جہانگیر ترین صاحب والا معاملے کے اوپر ہم یہ خوشگمانی کہاں تک لے کے آئیں. تو جہانگیر ترین صاحب والا جو معاملہ ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے, میں نے آپ کو بڑے 2-3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ ایک بڑے طاقتور جہانگیر ترین صاحب کے ایک دوست نے جا کے ایک اعلیٰ افسر کو کہا کہ جن کے پاس کیس تھا کہ جی کہ ہم نے تھوڑا سا ان کو فیور دینی ہے, تو وہ تھوڑے سے وہ انہوں نے مطلب اپنا دکھایا کہ آئی ایم دا جوڈیشل آفیسر, تو پھر ان کو تبدیل کر دیا گیا. اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ ستہ خیر ہیں جناب جہانگیر ترین صاحب کے لیے. تو جہانگیر ترین صاحب ایک طرف ہیں, اور ایک طرف چودھری برادران جو ہیں وہ آج جو کابینہ کا اجلاس تھا, یعنی سینٹ کے یہ جو کیا کہتے ہیں جی اس کو, جو بجٹ کا اجلاس سے پہلے جو کابینہ کا ایک روایتی اجلاس ہوتا ہے, اس میں ان کا اتحادی اہم اتحادی وہ موجود نہیں تھا. تو یہ اشارے سارے مل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو گڈ لک تھی وہ شاید گڈ لک اب نہ رہے. اور وہ گڈ لک کا ایک اور حوالہ سن لیں کہ ایک اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر پابندی ہے کہ اگر جس طرح ایک دور میں ان کے پیر جو تھے جناب آصف علی زرداری صاحب کے پیر و مرشد, وہ جو ان کی گاڑی کو جناب چاروں طرف سے پھونکے مارا کرتے تھے لال رومال لے کے, وہ جس طرح انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ نے پہاڑوں کے پاس نہیں رہنا, اسی طرح جو ہے عمران خان صاحب ان پر پابندی ہے کہ آپ نے اپنی کسی سابقہ بیوی سے بھی نہیں ملنا اور بچوں سے بھی نہیں ملنا. تو جب سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں, یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے بچوں سے نہیں ملے. تو اب 8 جولائی کو انگلینڈ کا اور پاکستان کا انگلینڈ کی دھرتی کے اوپر کرکٹ میچ ہے ان دونوں ٹیموں کا, اور جو بورس جانسن جو عمران خان صاحب کے مداح ہیں, اور دیکھیں نا عمران خان صاحب کے مداح کون کون ہیں, وہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ اپنا بورس جانسن, مطلب ایٹما برحال چلیں. تو وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ جی آپ آئیں میچ دیکھتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے, یعنی کہ حالات تو خراب ہو رہے ہیں, ان کی خوش قسمتی, ان کے ستارے گردش میں آ رہے ہیں. ذائچہ یہ بتا رہا ہے کہ نحوست کے سائے پڑ رہے ہیں. ذائچہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کا جو ستارہ عروج تھا, وہ جو مشتری تھا ان کا, وہ سورج کے شمس کے خانے سے نکل کر جو ہے وہ کسی اندھیر نگری میں کا رخ کر رہا ہے. تو ان کے برج, ان کے ستارے اور ان کے ذائچے سارے کے سارے جو ہیں ان کی چولیں ہل رہی ہیں. اور عمران خان صاحب اگر بہت زیادہ توہم پرست نہ نکلے, یا یہ ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, کسی کے ایمان کے اوپر تو نہیں جانا چاہیے, میں معافی چاہتا ہوں خان صاحب,
اس سے پہلے کہ آپ مجھ کو کہیں کہ یار یہ کیا بات ہے، تو آئی ایم سوری، یہ میں نے واقعی بات درست نہیں کہی کہ، لیکن یہ بات ہے کہ آپ کی جو آپ کی جو کہہ لیں کہ نقل و حرکت ہے اور جو آپ کے معاملات ہیں، اس سے لگتا ہے کہ آپ شاید جو ہیں وہ تھوڑا سا مطلب ان چیزوں کو لفٹ کراتے ہیں، ان چیزوں پر آپ کا کوئی نہ کوئی ہے اعتماد، کوئی بھروسہ ہے۔ وہی جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں، اس انگوٹھی میں وہ پہننا، پھر جناب وہ چکر لگانے، پھر آپ کی کتاب میں بھی کچھ اس طرح کے بابوں کا ذکر ہے۔ بابے اچھی چیز ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جس بابے کے بھی کہنے کے اوپر آپ نے وہ بچوں سے بھی ملنا چھوڑا ہوا ہے کوٹ اینڈ کوٹ، یہ میری ایک اطلاع ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ملیں جا کے پھر، کیونکہ حالات تو بڑے وہ گردش میں ہے نا ستارے، تو اگر نہ ملے تو پھر سوال یہ کہ کیا یہ وزیر اعظم پھر بھی رہ پائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کی چالیں، اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اتنا ایک دم سے جو ہے وہ اتنی مطلب یہ کہ جس بات پر نون لیگ نہیں مان رہی تھی کہ ان ہاؤس چینج کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں تو پھر جناب ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینا پڑے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی تو مدد تو نظر آنا شروع ہو گئی ہے، تو کیا یہ جو جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں، پھر جو اس طرح ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پائن میں ووٹ اور آپ کی بات اسی صورت مانوں گا کہ مجھے گرفتاری سے بچنا ہے، میں گرفتار نہیں ہونا، شورٹی دیں، شورٹی آ گئی آج عدالت میں۔ پھر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہیں پہ کوئی اشارے ہیں کہ جو چودھری برادران ہیں یا مسلم لیگ کاف ہے وہ ذرا دوری اختیار کر رہی ہے حکومت سے، تو بجٹ تو پاس ہوگا، لیکن بجٹ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا جو شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو ڈیل دی گئی تھی وہ اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا ہے؟ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، یہ ستمبر اکتوبر میں نے آپ کو یہ والی پوری سٹوری بتا دی تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو ڈیل آفر کی گئی ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے آگے سے کچھ شرائط رکھی تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ تو اب وہ نئی ڈیل، مطلب یہ کہ شہباز شریف صاحب کو، تو اس پر نواز شریف صاحب نے کہیں ہاں تو نہیں کر دی اندرون خانہ، جو یہ ایک دم سے جہانگیر ترین، چودھری برادران اور قاسم سوری کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد چپ کر کے، تو یہ جو بھی ہو، جو بھی صورت نکلے، لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ستارے گردش میں ہیں۔ ان کو میرا خیال ہے کہ ان کے پیر صاحب جو بھی ہیں یا ان کے جو بھی مرشد ہیں، ان کا جو بھی پیر خانہ ہے یا ان کے جو بھی روحانی معاملات اور موکلات جو بھی کوئی دیکھتا ہے، اس کو پھر کوئی چلا کاٹنے کی ضرورت ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔